बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मंथली एक्सपेंस शीट या मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट बनाएंगे। आज हम मंथली एक्सपेंस का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? एक्सपेंस किसको कहते हैं? सर महीने के अखराजात। शाबाश। ये इसमें काफ़ी सारे लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, गैस बिल है, जितने भी आपके मंथली घर के खर्चे होते हैं वो हम लिखेंगे और उसको टोटल करेंगे आज। इसके लिए मैं एक शीट बना लेता हूँ। एक शीट न्यू इंसर्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपने इसका ये टाइटल या हेडिंग लिखनी है, जो कि ABC कॉलम में है और रो 1 और रो 2 में है। तो पहले ये जो सेल हैं इनको मर्ज करना है ताकि ये एक सेल बन जाए। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज वाला जो कमांड है इसको क्लिक करते हैं और इसमें लिखते हैं मंथली एक्सपेंस शीट या रिपोर्ट। उसके बाद सीरियल नंबर, ये वाले सीरियल नंबर लिखते हैं, बल्कि पहले इनके कॉलम्स लिखते हैं, सीरियल नंबर, आइटम्स और एक्सपेंसेस। सीरियल नंबर, आइटम्स और इसके बाद एक्सपेंसेस। उसके बाद सीरियल नंबर इधर लगाने हैं। सीरियल नंबर कैसे ऑटो फिल करूँगा, कोई बता सकता है? दो सीरियल नंबर मैंने इंटर कर दिए ताकि उसको सीक्वेंस मिल जाए। फिर यहाँ प्लस का निशान लेके आएंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे। ये कॉलम्स थोड़े से मैं बड़े कर देता हूँ। इसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, गैस, ये लिखते हैं। जितने भी आपके खर्चे हैं आपने सारे इधर लिख के और उनके आगे जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, वो भी लिखने हैं आप लोगों ने।
چوری کوٹا ہاتھ کے کر دی پئیے اچھا یہ سارا لکھنے کے بعد اس کے اماؤنٹ فرضی ڈال دیتے ہیں 5000 4000 4000 3000 2000 لکھ دیتا ہوں اس کو کلودنگ کے 1000 لکھ دیتا ہوں اور گھر کا کرایہ جو ہے وہ 10000 لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کو کلرز کر دیتے ہیں اور لاسٹ میں یہاں ٹوٹل کر دیتے ہیں اس کو اب آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان سب کا ٹوٹل کیسے نکالوں گا فارمولا یا کوئی فنکشن یاد ہے کون سا فنکشن یوز ہوتا ہے سم کرنے کے لیے یا ایڈیشن کے لیے فنکشن آپ کے پاس لکھنے کے لیے ایکول کا سائن لگائیں گے SUM کریں گے سم اور یہ C4 سے لے کے C10 تک کریں گے اس کو جو ہی آپ انٹر کریں گے تو اس کا ٹوٹل آپ کے پاس نکل آئے گا یعنی آپ کے گھر کا جو ٹوٹل خرچہ ہوگا مہینے کا وہ 29000 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہے اس کو سیو کر لیتے ہیں کوئی بھی کام جب آپ کر لیں تو اس کو سیو کرنا لازمی ہے اگر بھول گئے اور لائٹ چلی گئی کمپیوٹر آف ہو گیا تو ساری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی نیکسٹ آپ کا آ جاتا ہے اچھا نیکسٹ سیو اسپریڈ شیٹ سیو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ سیو ہو جائے گی اچھا یہ والا جو آپشن ہے سیو اچھا یہ وہی سیو والا اگر آپ نے فائل کو اپنی ورک شیٹ کو پہلے سے سیو نہیں کیا تو آپ سے نیم مانگے گا آپ کی بک کی آپ کی شیٹ کی جو آپ نے بنائی ہے ورک بک کی تو آپ نے یہاں پہ نام دے دینا ہے اور سیو کا بٹن کلک کر دینا ہے بچے یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر میں ایکسل کی ورک بک چلانی کیسے ہے انسٹال کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا آج کا دوسرا ٹاپک ہے فارمیٹنگ ورک شیٹ ایلیمنٹس فارمیٹنگ از اے پروسیس آف چینجنگ دا لے آؤٹ اور appearance of the data. Spreadsheets can be pretty dry, so we need some tools to dress them up a little. کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو یہاں کلرز کر کے بتایا کہتے ہیں یہ اگر آپ کلر نہیں کرتے تو آسانی سے اس کو سمجھنا
آسانی سے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کس چیز کی شیٹ ہے، اور یہ بہت رف اور سمپل سا لگے گا، لہٰذا اس کی فارمیٹنگ یعنی کلر آپ نے لازمی کرنے ہیں. جیسے میں نے منتھلی ایکسپنس شیٹ کو الگ سے کلر دیا، کالم نیمز کو الگ سے کلر دیا، اور ٹوٹل کو الگ سے. اس طرح جب آپ فارمیٹنگ کرتے ہیں، کلر دیتے ہیں، تو آپ کی جو شیٹ ہے وہ اچھی دکھتی ہے. We can use most of the tricks from the word processor to do the formatting of text. جیسے کہتے ہیں ورڈ پروسیسر میں جو ہم نے فنکشنز یا کمانڈز یوز کیے، وہی ہم یہاں پر بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے بولڈ کرنا، اٹالک کرنا، انڈر لائن کرنا، چینج کلر کو چینج کرنا، لائن یعنی اس کو ترتیب سے کرنا، سینٹر میں یا لیفٹ میں یا رائٹ میں. فونٹ کا سائز بھی ہمیں پتہ ہے کہاں سے ہم نے چینج کرنا ہے. اچھا، سلیکٹنگ a cell or range of cells for manipulation. ایک سیل سے زیادہ سیل کو سلیکٹ کرنا کنٹیجیس سیلز کہلاتا ہے. کنٹیجیس مینس کنٹینیوس، جو پڑے ہوتے ہیں سیلز ایک دوسرے کے جو قریب ہوتے ہیں، ان کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سلیکٹ کریں گے فرسٹ سیل کو اور ہولڈ ماؤس بٹن کریں گے، اس کے بعد اس کو ڈریگ کریں گے. اسی طرح اگر آپ کو آپ کے سیلز کنٹیجیس نہیں ہیں، یعنی کہ کنٹینیوس نہیں پڑے ہوئے، بے ترتیب پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک سیل کنٹینیوس اس کو کہتے ہیں. جیسے اب یہ کنٹینیوس سیل ہیں تو میں نے یہاں کلک کیا، ڈبل کلک کیا اور اس کو ڈریگ کیا، تو یہ ایک کنٹینیوس یا کنٹیجیس سیلز سلیکٹ ہو گئے. لیکن اگر آپ کے پاس ایسے سیلز ہیں جو کنٹینیوس ایک جگہ نہیں پڑے ہوئے، یعنی آپ نے ون اس کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر انٹرٹینمنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر 10,000 کو سلیکٹ کرنا ہے، تو یہ نان کنٹیجیس یا دور دور جس کو کہتے ہیں سیلز پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کنٹرول کی پریس کرنی پڑے گی، اور جس سیل کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر کلک آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کو کرنا ہے تو کنٹرول کا بٹن کی بورڈ سے چھوڑنا نہیں ہے، اور یہاں انٹرٹینمنٹ کے اوپر بھی کلک کر دینا ہے. اسی طرح آپ نے 10,000 کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کلک کر دیں. تو ابھی آپ کے نان کنٹیجیس سیلز سلیکٹ ہو گئے ہیں. اب اس کے اوپر آپ جو بھی اپلائی کریں گے تو جسٹ وہ کمانڈ اس کے اوپر اپلائی ہوں گے. لیٹ سپوز میں اس کے اوپر کوئی کلرز اپلائی کرتا ہوں ایسے، تو یہ جہاں 1A4 یعنی 1 جہاں پڑا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ، اور ان کے بیچ میں دیکھیں جب آپ سیلز چھوڑ دیتے ہیں، کنٹینیوس سیلز نہیں ہوتے، پھر اس کو نان کنٹیجیس سیلز کہا جاتا ہے. انڈو کر دیتا ہوں اس کو کیونکہ ہمیں ان کلرز کی ضرورت نہیں ہے. عامر سلیم بچے، آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا بعد میں، ابھی لیکچر پہ کنسنٹریٹ کریں. میں کیا سکھا رہا ہوں یہ سیکھیں، بعد میں ایکسل کا بھی انسٹالیشن وغیرہ بتا دوں گا میں. کٹ اور کاپی پیسٹ، آپ کو پتہ ہے کہ کٹ جب آپ کرتے ہیں تو لیٹ سپوز میں نے یہاں سے کٹ کرنا ہے، اس کو کٹ کرنا ہے، تو کٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جاتا ہے، وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. اور کاپی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ایک ڈپلیکیٹ کاپی بن جاتی ہے، یعنی اپنی جگہ بھی پڑا ہوتا ہے اور دوسری جگہ جہاں آپ پیسٹ کرتے ہیں وہاں بھی وہ چلا جاتا ہے. لیٹ سپوز اس کو میں نے کٹ کرنا ہے تو کنٹرول C کروں گا اور کنٹرول X کروں گا،
اور جہاں میں نے اس کو پیسٹ کرنا ہے، لیٹ سپوز یہاں پیسٹ کرنا ہے، تو یہاں پہ کنٹرول وی کر دوں گا. تو کٹ اور پیسٹ سے کیا ہوا، یہاں سے ٹوٹلی ختم ہو گیا اور نیکسٹ لوکیشن پہ موو کر گیا، وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ چلا گیا. دوبارہ میں نے اس کو انڈو کر دیا ہے. اب میں اس کو کاپی کرتا ہوں کنٹرول سی سے اور وہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں کنٹرول وی. سوری، سلیکشن ٹھیک سے نہیں ہوئی، اس کو ٹھیک سے سلیکٹ کر لیں، کنٹرول سی کریں اور نیکسٹ لوکیشن پہ کنٹرول وی کر دیں. تو یہ دیکھا آپ نے کہ اوریجنل. اچھا، اب یہ یہاں پہ چونکہ فارمولہ ہے، یہاں پہ ہم نے ٹوٹل کا فارمولہ یوز کیا تھا، تو وہ فارمولہ اس نے اس کے ساتھ کاپی پیسٹ نہیں کیا. اس کو انڈو کر دیتا ہوں. ایک اور طریقہ اس کا یہ ہے، اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کنٹرول سی کر لیں، پہلے اس کو سلیکٹ کر لیں، پھر کنٹرول سی کر لیں اور یہاں پہ پیسٹ کمانڈ پہ آئیں. یہاں پہ کافی سارے آپشن ہیں. یہ سمپل پیسٹ ہے، یہ فارمولاز بھی ساتھ لے کے جائے گا، فارمولا اور نمبر فارمیٹنگ بھی لے کے جائے گا. تو میں یہاں کلک کرتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں کہ سمپل ٹیکسٹ نہیں بلکہ ساتھ فارمولاز بھی لے کے جاؤ، یا اس کو کہتا ہوں سمپل جو ہے ڈیٹا کو لے کے جاؤ. یہ اونلی ویلیوز، یہاں 1 2 3 لکھا ہوا ہے، اونلی ویلیوز کا مطلب یہ ہوگا فارمولا لے کے نہیں جائے گا. تو جب اونلی ویلیوز کروں گا تو وہ وہی چیز جو ویلیوز ہیں اونلی ویلیوز کو لے کے چلا جائے گا، فارمولا ساتھ نہیں لے کے جائے گا. کیونکہ جب فارمولا ساتھ جاتا ہے تو اس کے ریفرنس یا اس کے سیل ایڈریس چونکہ چینج ہو جاتے ہیں، تو یہ ویلیو کو ادھر ہی چھوڑ جاتا ہے اور فارمولا لے کے چلا جاتا ہے. اس کو دوبارہ انڈو کر لیتا ہوں اور سیو کر لیتا ہوں. نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟ نیکسٹ ہے فارمیٹنگ ٹیکسٹ. یہ شروع کے جو لیکچرز تھے اس چیپٹر کے، اس میں آپ کو میں کرا چکا ہوں، یہاں پہ ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. فونٹ سٹائل اور فونٹ سائز، ٹیکسٹ کلر اور ٹیکسٹ الائنمنٹ، یہ 5 کمانڈز اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. اس میں سے کسی کو، بلکہ یہ جو سارا ہے ڈیٹا ہمارا سارا جو ہے، اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں، اس کو بولڈ کر دیتا ہوں، اٹالک کر دیتا ہوں اور انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں. اسی طرح اس کا کلر چینج کرنے کے لیے کلر والے کمانڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی کلر سلیکٹ کر دینا ہے. اچھا، الائنمنٹ آپ کے پاس سیلز، اب یہ چونکہ پہلے سے ہی یہ لیفٹ الائن ہے اور یہ رائٹ الائن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب پہ ایک ہی سارے ایک ہی ترتیب میں ہو. تو میں اس کو میں نے اب کیا کیا، لیفٹ الائن کر دیا. سب کو سینٹر میں بھی کر سکتے ہیں، یہ سینٹر الائن ہے اور یہ رائٹ الائن ہے. لیفٹ الائن ویسے ٹھیک رہتا ہے، یا پھر سینٹر الائن جو ہے یوز ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن لیفٹ الائن زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے، لک اچھی نظر آ رہی ہے، تو میں نے لیفٹ الائن اس کو کر دیا. اور اس میں کیا ہے، فونٹ سائز ہے. فونٹ سائز بھی دیکھ لیتے ہیں. فونٹ سائز
اچھا اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں. فونٹ سائز ایکسپینسز کا چینج کر دیتے ہیں. فونٹ سائز یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں انکریز یا ڈیکریز, اور یہاں سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. فونٹ سائز پہ کلک کیا, تھوڑا سا اس کو میں نے 14 کر لیا. اس کو سیو کر لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے, یہ سارے سٹیپس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو کر کے بتائے ہیں. یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنا بہت لازمی ہے, یہ جو شارٹ کٹ کیز انہوں نے دی ہیں, بولڈ کرنے کے لیے کنٹرول بی کی بورڈ سے پریس کرنا پڑتا ہے, اٹالک کے لیے کنٹرول آئی, انڈر لائن کے لیے کنٹرول یو, اور فنٹ انکریز کرنے کے لیے کنٹرول پلس یہ والا سائن کی بورڈ سے, اور ڈیکریز کرنے کے لیے کنٹرول پلس یہ والا جو بریکٹ ہے. اچھا یہ بریکٹ اگر کام نہیں کرتے تو آپ گریٹر دین والا سائن اور لیس دین والا سائن کی بورڈ سے یوز کر سکتے ہیں کنٹرول کے ساتھ. جیسے آپ کو میں یہاں بتاتا ہوں, کنٹرول پلس یہ انکریز کے لیے ہے, اور فنٹ چھوٹا یا ڈیکریز کرنے کے لیے کنٹرول پلس لیس دین والا سائن. یہ سائنس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فار انکریزنگ اور ڈیکریزنگ فونٹ سائز. ایک اور طریقہ بھی ہے آپ کے پاس, آپ اگر اپنے سیلز کی فارمیٹنگ یعنی اس کو کلر وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ان سیلز کے اوپر رائٹ کلک کرنا پڑتا ہے اور فارمیٹ سیلز میں جانا پڑتا ہے. فار ایگزامپل یہ سیل میں سلیکٹ کرتا ہوں, اس سیل کو سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں اور فارمیٹ سیل پہ جائیں, تو یہ والی فارمیٹ سیل والی ونڈو آپ کے پاس آ جائے گی. اب یہاں آپ کافی کمانڈ جو آپ اپلائی کرتے تھے وہاں پہ یہ سارے ایک ہی جگہ پہ آپ کو ملیں گے. آپ نے ٹیکسٹ کو ہاریزونٹل رکھنا ہے یا ورٹیکل رکھنا ہے. اسی طرح فونٹ کے کلرز, فونٹ سٹائلز, بولڈ, اٹالک اور اسٹرائک تھرو, سپر اسکرپٹ, سب اسکرپٹ. اسٹرائک تھرو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم جب کاپی لکھتے ہیں یا کوئی چیز لکھتے ہیں اور غلطی ہو جائے تو اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں. اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو اس طرح اس سٹائل میں آپ کو آپ کا ٹیکسٹ جو ہے چینج ہو جائے گا. اس کا فائدہ فی الحال کوئی نہیں ہے, اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. اسی طرح آپ بارڈر بھی لگا سکتے ہیں, آؤٹ لائن اور ان سائڈ بارڈرز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. کسی بھی ڈائریکشن میں اس سیل کے اوپر, لیفٹ, نیچے یا رائٹ پہ آپ کوئی بھی بارڈر لگا سکتے ہیں, اور بارڈر کو کلر بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو کلر کرتا ہوں ریڈ, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ آؤٹ لائن. اب یہ ٹیکسٹ اندر ہوگا اور اس سیل کے
چاروں طرف یعنی آؤٹ لائنس پہ اس کے بارڈر بن جائیں گے. اچھا اس کو آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو مختلف کلرز کے ساتھ یا ایفیکٹس کے ساتھ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس کچھ فلنگ ایفیکٹس ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو کلک کرتا ہوں، سلیکٹ کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں. اس کو بھی اوکے کر دیتا ہوں. آپ کا جو یہ سیل ہے اس کا کلر گریڈینٹ فل ہو گیا. گریڈینٹ فل کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کلرز کا مکسچر یا جسٹ 2 کلرز کا مکسچر جس میں ایک کلر لائٹ ہوگا اور دوسرا کلر ڈارک ہوگا. تو اس طرح بھی آپ اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے انسرٹ نیو روز اینڈ کالمس. یہ بھی آپ کو میں نے سکھایا تھا کہ نیو کالمز یا نیو رو اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ نے کیسے انسرٹ کرنے ہیں. بیٹا مائکرو فون تب آن کریں جب آپ کو کویشچن کرنا ہو. اگر کویشچن نہیں ہے تو مائکرو فون آف رکھا کریں. شاباش. کالم اب لیٹ سپوز مائک آف کر لیں بچے. اچھا ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. آپ کو انسرٹ کالمس اور انسرٹ روز ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں. لیٹ سپوز آپ کو یہاں پہ ایک رو انسرٹ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے، رائٹ کلک کریں گے اور انسرٹ کی کمانڈ آپ نے کلک کرنی ہے. تو کیا ہوا کہ یہاں پہ درمیان میں ایک نئی رو بن گئی ہے. یہاں پہ بھی آپ اگر آپ کو ضرورت ہے تو ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں. میں اس کو ختم انڈو کر دیتا ہوں. لیٹ سپوز آپ کو کالم یہاں پہ کوئی چاہیے. کالم اگر یہاں انسرٹ کریں گے تو ساری ترتیب خراب بھی ہو سکتی ہے، لیکن چلیں کر کے دیکھتے ہیں. ہاں کالم تو آ گیا لیکن ہماری جو ترتیب ہے وہ آگے پیچھے تھوڑی سی ہو گئی ہے. اس کو میں انڈو کر دیتا ہوں. تو یہ تھا روز کیسے انسرٹ کرنے ہیں. رو کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہوتا ہے اور انسرٹ کا بٹن کلک کرنا ہوتا ہے. انسرٹ کا کمانڈ کلک کرنی ہوتی ہے. اور کالم اگر آپ کو چاہیے نیا خالی کالم تو کالم کے اوپر رائٹ کر کے انسرٹ کا بٹن آپ کلک کرتے ہیں. امید ہے آج کے لیکچر کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. یہ دونوں لاسٹ کی کمانڈز جو میں نے چلائی ہیں انڈو کر دیتا ہوں تاکہ شیٹ ہماری دوبارہ اپنی اصل اوریجنل کنڈیشن میں آ جائے. آج کے لیے بچے یہاں تک کافی ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، 2 سے 3 منٹ ہے. اب آپ لوگ اپنے بے شک مائک کھول کے آپ کویشچن اب کر سکتے ہیں.